نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے جو پوری کائنات کا ذرے ذرے کا خالق مالک رازق مدبر پالنہار ہے. وہ رب العالمین جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسانی مخلوق بنا کے پیدا کیا، وہ اللہ چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو کوئی جانور، کوئی چرند پرند، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کچھ بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کرم کیا، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک انسان، ایک مسلمان بنا کے پیدا کیا اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور سورت اور ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اور یہ آیت کریمہ
آپ بارہا سنتے بھی آ رہے ہیں, کئی مرتبہ آپ بھی سنا بھی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اس آیت کے ضمن میں آج کے جو ہمارے حالات ہیں, جن حالات سے ہم چل رہے ہیں, اس کے تناظر میں کچھ نصیحتیں, کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میں. پچھلے 1-2 ہفتوں سے بار بار آپ کے سامنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو, پیپر میڈیا کے ذریعے سے ہو یا واٹس ایپ میڈیا کے ذریعے سے ہو, یہ خبر آپ کے سامنے بارہا آئی بھی ہے, آپ نے پڑھا بھی ہے, آپ نے سنا بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہمارا حصہ, جو ہمارا حق ہے, جسے ہم وقف پراپرٹی کہتے ہیں, وقف ترمیمی بل, وقف امینڈمنٹ بل, جو ہمارا جو حق تھا, ہمارا دستور ہے, اس چیز کو لے کر پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ نے سنا بھی ہے, اس حق کو چھینا گیا ہے, اس حق کے اندر ترمیم کی گئی ہے, اس حق کے اندر امینڈمنٹ کیا گیا ہے. اور یہ وقف کی تاریخ آج سے نہیں ہے, جب سے ہماری امت شروع ہوئی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب سے یہ وقف کا مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. کتنے ایسے صحابہ کی مثالیں ہمارے لیے سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی پراپرٹیاں, بڑے بڑے جگہیں, بڑے بڑے زمینیں انہوں نے وقف کی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو مشہور ہے, کتنی بڑی بڑی زمینیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. وقف کے معنی ہبا کر دینا, دے دینا, اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کر دینا, خیرات کر دینا, یہ ہے وقف. یہ وقف کا مسئلہ یہ آج کا جڑا ہوا نہیں ہے, جب سے ہماری امت شروع ہوئی ہے, امت محمدیہ, بلکہ اس سے پہلے بھی یہ وقف کا مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ نے بارہا سنا ہے کہ اس وقف کے مسئلے کو لے کر حکومت نے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کی ہے, اس کے اندر ترمیم کی ہے. ہمارا جو حق تھا اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر کے ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. آپ نے بارہا یہ بھی سنا ہوگا, یہ تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی ایک چیز ہمارے اندر یہ ہے کہ تاریخ سے ہم بہت دور ہیں. ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے, ہماری جو ہسٹری ہے, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, اس لیے حقیقت سے ہم دور ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں, جتنے کنٹریز ہیں, اس کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا اندلس, جو مسلمانوں کا بہت بڑا ملک تھا, جہاں پر مسلمانوں کی 700 سے 800 سال تک حکومت تھی. عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا, دھیرے دھیرے مسلمان کمزور ہوتے گئے. انہی میں سے قانون بنانے والوں میں سے ایک قانون یہ بھی بنایا, مسلمانوں کی جتنی وقف کی پراپرٹی ہے اس کو چھین لیا جائے. قانون پاس ہوا, مسلمانوں سے وقف کی پراپرٹی لے لی گئی. آج وہ ملک اندلس, جو ایک عربی نام تھا, مسلمانوں سے چھین لیا گیا اور آج اس کا نام رکھا گیا ہے اسپین. آج وہ نام جو ہے بدل کے اسپین رکھا گیا. پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اس کے علاوہ بخارا ایک ملک کا نام ہے جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے. بخاری اصل میں جگہ کا نام ہے. امام بخاری ان کا نام اصل میں عبداللہ ان کا نام ہے. محمد بن اسماعیل ان کا نام اصل میں ہے. بخارا کے اندر یہی قانون پاس ہوا, مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹی کو چھین لیا جائے, مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے. سمرقند, اس کے بازو میں ایک اور ملک ہے, وہاں بھی یہی قانون پاس ہوا. یہ دنیا کی تاریخ میں دشمنوں نے یہ چال چلی ہے, وہی چال پر چلتے ہوئے آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہی کام ہوا ہے. ہمارے وقف کی پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. بہرحال بل پاس ہو گیا, بل پاس ہو گیا. ہم مسلمان ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم حکومت سے لڑ نہیں سکتے. حجاج بن یوسف وقت کا گورنر تھا, مسلمانوں کے ساتھ اس نے بہت ظلم کیا. لوگ
इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह के पास आए, पूछा उन्होंने, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे पर बहुत जुल्म करता है, हमें क्या करना चाहिए? बड़ी अच्छी पते की बात उन्होंने बताई। हसन बसरी रहमुल्लाह ने कहा कि लोगों, ये हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम है, ये ताकतवर है, तुम इससे लड़ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं लड़ने की, तुम जाओ, तुम सब मिलकर के अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। आज ये हुकूमत से हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम जो है मोमिन हैं, हमारा हर मसला कुरान व हदीस से हल होता है। अल्लाह ने जो कहा है कुरान के अंदर, नबी ने जो हदीस के अंदर हमें कहा है, हम उस पर अमल करने वाले हैं। अब ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल हालात में जहां जालिम हमारे पर मुसल्लत हो, एक एक करके हमारे ऊपर कानून बनते जा रहे हैं, हमसे एक एक चीज छीनी जा रही है, ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? आपके खुतबे जुमा में सूरह शूरा की आयत नंबर 145 से मैंने शुरुआत की है। चंद नसीहतें, चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वही हम कुछ कर सकते हैं, वही हम अमल कर सकते हैं। इसके अलावा लड़ना भिड़ना ये सब हमारे बस की बात नहीं है। आइए सबसे पहले एक नसीहत आपके सामने रखता हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। एक बात हमेशा आपके ज़हन में होनी चाहिए, एक मुसलमान, एक मोमिन, उसका ईमान और अकीदा यह होता है कि इस कायनात के अंदर हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हम जो नहीं चाहते वो हो जाता है, हम जो चाहते वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, रब जो चाहेगा वही होने वाला है। आपको एक बात बताऊं मैं, मक्की दौर के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा की ये मजलिस है, नबी का नाम आए तो जरूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर के अंदर, उस वक्त दो सुपर पावर बड़ी ताकतें थी, एक तरफ ईरान, एक तरफ रूम, बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। दोनों के दरमियान जंग हुई, ईरान और रोम के दरमियान। मुसलमान चाहते थे, नबी और सहाबा चाहते थे कि रोम जीत जाए, क्योंकि रोम ईसाइयों का मुल्क था, अहले किताब थे, और ईरान काफिरों का मुल्क था। मक्का के काफिर चाहते थे कि ईरान जीत जाए। दोनों की ख्वाहिश अलग अलग। काफिर चाहते हैं कि ईरान जीत जाए, मुसलमान नबी और सहाबा चाहते हैं कि रोम जीत जाए। दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। हुआ क्या? हुआ क्या? ईरान जीत गया। जो काफिरों का मुल्क है ईरान जीत गया, रोम जो ईसाइयों का मुल्क है हार गया। नबी और सहाबा किसके साथ थे? रूम वालों के साथ थे। नबी की चाहत, सहाबा की चाहत कुछ नहीं हुआ, रोम हार गया। काफिरों ने जो चाहा ईरान जीत गया। नबी ने कहा ये कायनात अल्लाह की मर्जी से चलती है, नबी के चाहने से, सहाबा के चाहने से, मुसलमानों के चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह जो चाहेगा वही होता है। हम तो नबी नहीं हैं, हम तो सहाबा के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ बिल पास ना हो, लेकिन पास हो गई। कितनी दुआएं मुसलमानों ने की, मस्जिदों में दुआएं हुई, कहां कहां पर मुसलमानों ने कोशिश की, मेहनत की, लेकिन वही हुआ जो काफिरों ने चाहा। बिल पास हो गया, उनकी जो है मेहनत रंग लाई। ये सबसे पहली बात आपके जहन में होनी चाहिए, इस कायनात के अंदर वही होता है जो रब चाहता है। आज ये बिल पास हुई है, ये अल्लाह की मर्जी है इसके अंदर। और जब अल्लाह की मर्जी है, इसके अंदर हिकमत भी है। अल्लाह हिकमत को जानता है, कौन सी चीज मुसलमानों के हक में क्या करना है। एक मुसलमान हमेशा यह अकीदा रखता है, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है,
اور اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. اب کیا حکمت ہے اس کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے. دوسری نصیحت آپ کے خطبہ جمعہ میں، یہ جو حالات آج چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جب دیکھو کوئی نہ کوئی قانون، جب دیکھو کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے لیے آزمائش، کوئی مصیبت، حالات ہمیشہ ہمارے اعمال کے تابع چلتے ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہیں دنیا کے حالات بھی اچھے رہیں گے، ہمارے اعمال خراب ہیں دنیا کے حالات بھی خراب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک زندہ مثال آپ کو بتاؤں میں، اسی لیے کہتے تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو. نبی کی زندگی سے، نبی کی سیرت سے کتنی ایسی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری جنگ ہوئی مسلمانوں کی. پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد ہوئی. جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی طرف سے 1000 کی تعداد تھی، 1000 کی تعداد تھی. لوگ جیسے نکلے اس کے اندر 300 منافق پیچھے بھاگ کے آگے، دھوکہ دے دیے مسلمانوں کو. بچے 700 مسلمان. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ہیں 700 صحابہ کے ساتھ. ان میں سے 50 صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا تم اچھی طریقے سے تیر چلاتے ہو، اے تیر چلانے والے میرے صحابہ، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری وصیت ہے، ہمیشہ خیال رکھنا تم 50 تیر چلانے والے لوگوں کو میں اس پہاڑ کے پیچھے چھپا کے رکھتا ہوں. میں ہم 650 صحابہ میں لوگ مل کر میدان میں جنگ کریں گے، اور کافر کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ آ جائیں، لیکن یاد رکھنا تم 50 تیر چلانے والے ماہر ہو، یہی رہنا. جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا تم یہاں سے ہلنا بھی نہیں، ہٹنا بھی نہیں. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہے، ہم یہی چھپ کے بیٹھے رہیں گے. 650 صحابہ میدان جنگ کے اندر اترے، کافروں سے لڑے. کافروں کی تعداد 3000 تھی، اور ادھر میدان جنگ کے اندر کتنے؟ 650 صحابہ. جنگ ہوئی، کافر ہار گئے، مسلمان جیت گئے. دیکھو تاریخی باتیں یاد رکھنا ہمیشہ، یہ سیرت کی باتیں ہیں. کیا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے؟ 650 صحابہ 3000 کافروں کو مار کے بھگا دیے. اللہ کے نبی نے جو 50 صحابہ کو چھپا کے رکھا تھا نا، ان سے کہا تھا ہم چاہے جنگ جیت جائیں چاہے ہار جائیں، اگر ہم مارے بھی جائیں مر بھی جائیں، اوپر سے پرندے آ کر ہمیں کاٹ کے کھا جائیں، تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. نبی کی یہ تاکید تھی، نبی کا یہ حکم تھا. 650 صحابہ کافروں کو مار کے بھگا دیے، کافر بھاگ گئے. وہاں جو مال غنیمت بچا ہوا تھا میدان جنگ کے اندر، وہ صحابہ مال غنیمت لینے لگے. یہ جو بچے ہوئے 50 صحابہ تھے، جھانک کے انہوں نے دیکھا ارے مسلمان جیت گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. ان میں سے بعض نے خیال کیا ارے اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں، چلو نکلو، ابھی مال غنیمت اب ملنے والا نہیں ہے، ہم بھاگ کے جائیں گے، ہمیں کچھ مال مل جائے گا. ان 50 میں سے کچھ اٹھ کے چلے گئے، مال لینے لگے. بقیہ 50 میں سے بچے ہوئے صحابہ نے کہا نبی نے تو کہا تھا ہمیں اتنا نہیں ہے، اب تو نبی اب تو نبی مال لینے لگے، چلو ہم جو اٹھ کر کے چلتے ہیں. بقیہ اٹھ کر بھی چلے گئے. کافر جو بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سے چھپے ہوئے تھے، یہ تیر چلانے والے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ بہترین موقع ہے، مسلمان مال لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کافر بھاگتے ہوئے پیچھے سے گھوم کر کے آ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا. پہلے سے مسلمان جنگ جیت گئے تھے، مال ہڑپنے لگے ہیں. ان 50 صحابہ نے نبی کی مخالفت کی، نبی کے حکم کو انہوں نے ٹالا. وہ کافر پیچھے سے گھوم کر آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیے. جیتی ہوئی جنگ ہار گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ چوٹ لگی، آپ کے دان ٹوٹ گئے، نبی زخمی ہو کر گڑھے میں گر گئے. مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تاریخی جنگ ہے،
جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہار دی، ایک وجہ تھی نبی کے انہوں نے حکم کی مخالفت کی. اگر وہ 50 وہاں بیٹھے رہتے، وہ کافر پلٹ کر آتے، یہ 50 پھر سے تیر سے حملہ کر کے کافروں کو پھر سے بھگا سکتے تھے. وہ مسلمان روتے ہوئے نبی کے پاس آئے، پوچھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. صحابہ نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول نے کیسے ہوا؟ ہم جنگ جیت گئے تھے، دوبارہ ہم کیسے ہار گئے؟ اللہ نے جواب دیا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. اے لوگو، یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تم نے نبی کی مخالفت کی، اللہ نے فوراً تمہیں سزا دی. اگر تم نبی کے حکم کے مطابق وہیں بیٹھے رہتے، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی، اللہ تمہاری حفاظت کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی حکم کی مخالفت کی سزا میدان جنگ کے اندر دی. آج دیکھیے، آج ہمارے اوپر اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. کبھی مسلمانوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں کو، کبھی مدرسوں کو، کبھی برقعے کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی وقف کی پراپرٹی کے نام پر، نہ جانے اور کون کون سے بل باقی ہے معلوم نہیں ہے. آج ہمارے پر مصیبتیں کیوں؟ کیونکہ ہم نبی کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، ہم سنتوں کی پامالی کرتے آ رہے ہیں. ارے نبی کی ایک سنت جسے ہم داڑھی کہتے ہیں، اس داڑھی کے ساتھ کتنا کھلواڑ آج چل رہا ہے. ایک مسلمان جمعہ کے دن تیار ہونے کے لیے حجام کی دکان میں جا کے بیٹھتا، جمعہ کے دن تیار ہونے کے لیے اس حجام کی دکان میں بیٹھ کے شیونگ کرتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے. وہ سنت نبی، جس داڑھی کے بال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم کے رکھتے تھے، صحابہ اسے پیار سے جو ہے لمبی لمبی داڑیاں رکھتے تھے. آج کا مسلمان اس سنت کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے، حجام کی دکان میں بیٹھ کے بال کاٹتا ہے. وہ بال گرتے کہاں ہیں؟ وہ بال گرتے کہاں ہیں؟ نیچے گرتے ہیں. وہ حجام آنے جانے والے سب اپنے پیروں کے نیچے کھندر کے جاتے ہیں وہاں. یہ جو ہے نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ ہے. گھروں میں بیٹھ کے بھی جو لوگ شیونگ کرتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، کہاں بہاتے ہیں؟ وہ کسی نالے میں ڈال کے بہا دیتے ہیں. نبی کی سنت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے ہمارا، اور ہم امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. صحابہ نے نبی کی ایک حکم کی مخالفت کی، جنگ احد کے اندر اللہ نے فوراً سزا دی. وہاں پر اسی میدان کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اور آج ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی سنتوں کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں اور امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت، نبی نے کہا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. نبی نے کہا کہ جو شخص اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، جس کی پینٹ، ازار، لنگی، کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو، اللہ تعالیٰ کے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. ایک دن نبی نے اعلان کیا، سارے صحابہ کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر چڑھ گئے. آج دیکھ لو اسی مسجد کے اندر کھڑے کر کے دیکھیں کتنے لوگوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں. یہ سنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ سنت کی مخالفت چلتی ہے. کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو کپڑے چڑھا کے آتے ہیں، اور مسجد سے باہر گئے تو کپڑے اتار دیتے ہیں. یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ مردوں کے لیے پوری زندگی کپڑے ٹخنے سے اوپر پہننا ہے. یہ سب سے پہلی یہ دوسری نصیحت کہ ہم نبی کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے، ورنہ اسی دنیا میں ہمیں سزا ملے گی، وہی سزا آج ہمیں مل رہی ہے. ایک اور چیز، ایک اور نصیحت آج خطبہ جمعہ کے اندر، اللہ کا قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے کے لیے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا رہتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے، اللہ کا قانون بھی رہا ہے. مسلمانوں کو جگانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر جو درمیان ہمارے اندر جو انتشار ہے، اختلافات ہے، ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں، اسے دور کرنے کے لیے، جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالموں کو مسلط کرتا رہتا ہے.
ابھی خطبے کے شروع میں میں نے کہا حجاج بن یوسف وقت کا گورنر بہت ستایا اس نے جو مسلمانوں کو. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے کہ امام حسن بصری حجاج بن یوسف ہمیں بہت ستاتا ہے, بہت مارتا ہے. انہوں نے کہا ما جال حجاج بذنوبنا, اے لوگوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے کرتوت کی وجہ سے یہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے مسلط کیا ہے. تم اس سے جھگڑنا نہیں, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, جاؤ گناہوں سے معافی مانگو, یہ تمہارے لیے حالات اچھے ہو جائیں گے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے ہی صفحے میں اگر آپ پڑھیں گے, وقت ملے تو کبھی آپ پڑھ لینا, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, بڑی بہترین بات اللہ نے اس کے اندر بتایا. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور تیسری یا چوتھی آیت کے اندر 4 5 6 7 یہ 7 آیتیں آپ پڑھ لینا کبھی وقت ملے تفسیر کے ساتھ. اللہ نے اس کے اندر بنو اسرائیل جو قوم گزری ہے ان کے حالات کو اللہ نے اس امت کے لیے بتایا ہے. قرآن میں آیت نازل کر کے اللہ نے بتایا اگر تم نہیں سدھرو گے ایسے ظالموں کو مسلط کرتا رہوں گا. ایک مثال اللہ نے دی ہے, آپ قرآن پڑھیں, آپ آیتیں پڑھیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں تمہارے اندر بگاڑ آئے گا, ظالموں کو مسلط کروں گا. اللہ نے پہلے سے وارن کیا, وارننگ دے دی اللہ نے, نہیں سدھرو گے تو ظالموں کو مسلط کروں گا. پھر بھی وہ لوگ سدھرے نہیں, ان کے اندر بگاڑ آیا, ان کے اندر خرابیاں آئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم کو بھیجا, مسلمان قوم ہے, کافر ظالم کو اللہ نے مسلط کیا. تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام بھی آیا ہے, بخت نصر. بخت نصر اس کا نام ہے. کافر تھا لیکن کیسا تھا معلوم, بڑا سخت مزاج, مسلمانوں پر کوئی رحم نہیں, مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ رحم نہیں, مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ کوئی رحم نہیں. اللہ نے اس کے بارے میں بتایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. اب سورہ بنو اسرائیل پڑھے نا, پارہ نمبر 15, یہ پوری تاریخ اللہ نے اس کے اندر بتایا. جب ان کے اندر بگاڑ آیا اللہ نے اس ظالم کو مسلط کیا, بخت نصر کو. کیسے مارا معلوم مسلمانوں کو, فجاسوا خلال الدیار, گھروں میں گھس گھس کر کے مارے کافر. دیار کہتے ہیں گھر, دیار کہتے ہیں گھر, مسلمانوں کے گھروں میں کافر گھس گھس کے مارے. اللہ نے بتایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا نا, یہ اللہ کی وارننگ ہے, میں نے پہلے کہا تھا نا نہیں سدھرو گے تو ظالم کو بھیجوں گا. ایسے ہی ہوا, تمہارے گھروں میں گھس کے مارے ہو. آج بھی کتنی جگہوں پر دیکھتے نہیں, کتنی جگہوں پر آپ کو مثالیں ملتی ہیں, وہ ویڈیوز مل جاتے ہیں تو رحم ہے. یہ گھروں میں گھس کے عورتوں کے ساتھ بے عزتی ہو رہی ہے آج بھی. ایک کافروں کی طرف سے ہمارے لیے عذاب نہیں تو پھر بتاؤ کیا ہے. آگے اللہ نے اسی سورہ بنو اسرائیل میں کہا, اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسری مرتبہ ان لوگوں کے درمیان بگاڑ آیا, پھر سے فساد آیا, پھر سے لڑنے لگے, پھر سے شرارت کرنے لگے, پھر سے اخلاقی خرابیاں ان کے اندر آئی, تو پھر کیا ہوا معلوم, اللہ نے پھر دوسری مرتبہ ایک اور ظالم کو مسلط کیا, پھر ایک اور ظالم کو مسلط کیا. اب کی بار کیا ہوا, لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے لوگوں پہلی مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا, تم سدھرے نہیں, ظالموں کو میں نے بھیجا, گھروں میں گھس کے مارے تھے. اب کی بار کیا ہے, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب کی بار جو ظالم آئے مسجدوں میں گھس کے مارے. اللہ اکبر, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی مرتبہ جسے گھر میں گھس کے تمہیں مارے تھے, اب کی بار مسجدوں میں گھس گھس کے مسلمانوں کو مارے تھے کافر. اللہ کی طرف سے عذاب ہے میرے بھائی, یہ اللہ کا قانون ہے. یہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھیجتا رہتا ہے. ابھی تو کم سے کم ہمارے حالات اچھے ہونے چاہیے. ایک اور چیز آپ کے خطبہ جمعہ صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں.
ہماری عزت ہمارے دین میں رکھا ہے اللہ نے، ہماری عزت ہمارے اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ آج لوگ مسلمان عزت بننے کے لیے، عزت تلاش کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی شبیہ اختیار کرتے ہیں۔ ہماری عزت اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا ہے، ہمیشہ مسلمانوں سے کہتے تھے، مسلمانوں میں عمر، میں خطاب کا بیٹا ہوں، میں ان کے باپ کا نام تھا خطاب، میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ میں ایک دور تھا مسلمان ہونے سے پہلے میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، مجھے اونٹ چرا کے آنے کے بعد شام کو اونٹ پکڑ کے گھر کو لاتا، میرے باپ کوڑا لے کے مجھے مارتا تھا، کوڑا ڈنڈا لے کے مجھے مارتا تھا، کہتے کہ اے عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا تجھے۔ عمر بن خطاب کہتے مجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتا تھا۔ جب مسلمان ہوا، میں دین پر چلا، اللہ نے مجھے آج وقت کا خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہو۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے عزت مجھے ملی دین پر چلنے کی وجہ سے۔ اسی فلسطین پر آج جو فلسطین پر آج بمباری ہو رہی ہے، اسی فلسطین پر ایک وقت تھا عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر نے ایک فوج کو بھیجا، اتنی بڑی فوج تھی، عیسائی سرنڈر ہو گئے، مسلمانوں کو جو ہے فلسطین کی چابیاں دینے لگی۔ یہ اتنی بڑی فوج ہے، دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، تم لوگ مرنے کے لیے ڈرتے نہیں ہو، ہم جینے کے لیے ڈرتے ہیں۔ ہم چابیاں دے دی فلسطین کی، مسجد اقصی کی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی، کہا کہ تمہارا امیر المؤمنین کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے آئے، فلسطین کی طرف آئے، اس وقت راستے میں انہوں نے جو جملہ کہا تھا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے، کننا اذلنا الامہ فاعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا العزت بدونہ اذلنا اللہ۔ یہ عربی کا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اے مسلمانوں، عزت چاہتے ہو، سنو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ۔ انہوں نے کہا تھا، لوگوں عزت ہمیشہ اسلام کے اندر دیکھو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی کرو گے، دوسروں کے دھرم کے اندر جا کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کو جو ہے مسلمان بننے کے لیے کہا جا، نماز پڑھو، پڑھتے نہیں، آؤ دین کی طرف قرآن سیکھو، سیکھتے نہیں، آؤ درس کے اندر بیٹھو، بیٹھتے نہیں۔ ارے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جو جمعہ آتا ہے، جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد بھر جانا چاہیے، صرف ایک لائن بھی نہیں، ایک صف بھی بھرتی ہوئی نہیں رہتی ہے، اور بعد میں جا کے صف میں آ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اذان سے پہلے لوگ کہاں جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے نہیں۔ ہم اپنی روش پر رہنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ہمیں ایسے ہی رکھے گا، ظالموں کو پیچھے پیچھے لگا کے رکھے گا۔ ہم نہیں سدھریں گے، اللہ بھی ہمیں سدھارے گا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بڑی مشہور آیت دی قرآن مجید کی، اگر ہم سدھرنا نہیں چاہتے اللہ بھی ہمیں نہیں سدھارے گا۔ ہم سدھرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ ان ظالموں کو پیچھے سے ہٹا لے گا۔ بہت ساری نصیحتیں ہیں، خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، ہمارے اخلاق کو اچھے کرنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان اتنا بدنام ہیں غیروں کے بیچ میں۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمان سے کبھی معاملات مت کرو، لین دین کے معاملات مت کرو۔ ایک مسلمان بھی کہتا ہے، ایک مسلمان سے لین دین کرنے کے لیے بڑا ڈر لگتا ہے، پیسے دیتے ہیں تو آتے نہیں ہیں، معاملات بزنس کرتے ہیں تو جو ہے آتا نہیں ہے، کھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے اچھا کسی غیر سے ہندو سے جو ہے بزنس کر لینا چاہیے۔ ہمارے اخلاق اتنے خراب ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو مسلط کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کسی عیسائی کے پاس کام کرتا تھا، کسی عیسائی کے پاس کام کرتا تھا۔ اس کی جو روزانہ مزدوری آتی تھی، وہ مزدوری لے کر کے اپنے مالک کے پاس، عیسائی کے پاس جمع کر کے رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ دیکھو میری 3 سال کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، یہ لو میری مزدوری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، 3 سال کے بعد مجھے دینا۔
وہ عیسائی اس کا مالک اس سے پیسے لے لے کر کے جمع کیا. 3 سال کے بعد وہ مسلمان اپنے مالک کے پاس گیا, عیسائی کے پاس, کہا کہ 3 سال کی مزدوری آج میں لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں, میری مزدوری مجھے دے دو. وہ عیسائی اس کا مالک کہتا ہے کون سی مزدوری, کون سے پیسے, نہیں دیتا ہو. وہ مسلمان پریشان رونے لگتا ہے, 3 سال کی محنت کا پیسہ میں نے اپنے مالک کے پاس جمع کیا, آج وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فلاں کے پاس گیا, فلاں کے پاس گیا, اس کے پاس گیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. کسی نے کہا ارے بھائی فلاں چرچ کے اندر وہ ایک فادر رہتا ہے ان کے پاس جاؤ, اس سے کہو کہ تمہارے اپنے قوم کا ایک آدمی عیسائی ہے جو میرا مالک ہے, میرا پیسہ اس کے پاس میں نے جمع کیا, آج نہیں دے رہا ہے, جاؤ اس کے فادر سے جا کر کے کہو. ایک مسلمان اس چرچ کے اندر فادر کے پاس جا کے کہا میں ایک مزدور ہوں, ایک مسلمان ہوں, میری بیٹی کی شادی تھی, 3 سال کی مزدوری میں نے اپنے مالک کے پاس جو تمہاری قوم کا ہے عیسائی ہے جمع کیا, آج نہیں دے رہا ہے. وہ چرچ کے اندر وہ فادر اندر گیا, آ کر تھوڑا سا کاغذ لے کے آیا, پین کے اندر کچھ لکھا, کاغذ کے اوپر لکھنے کے بعد وہ چیٹی موڑ کر کے اسے دیا مسلمان سے, یہ جاؤ اس کو اپنے مالک عیسائی کو جا کر کے دے دو. وہ بیچارہ مسلمان کھولا نہیں, جا کر کے سیدھا اس مالک کو دیا. وہ کھول کے پڑھنے کے بعد فوراً اندر جا کر کے پیسے لا کے اس کو دے دیتا. مسلمان حیران ہوا ہے, ارے کس چیز کو لا کے میں نے جو ہے اس کے سامنے کھڑا کیا, پیسہ نہیں دیا. اس فادر کو جا کے آنے کے بعد چھوٹی سی چٹھی لکھ کر کے دیا, فوراً میرا پیسہ لا کر کے دے دیا. کیا آخر لکھا ہوا تھا اس کے اندر, اس کے اندر آخر کیا لکھا ہوا تھا وہ جاننے کی اس نے کوشش کیا. جانتے ہیں کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ اس فادر نے لکھا تھا اے عیسائی تو کب سے مسلمان ہو گیا, اتنا تھا بس, تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے, پیسے کسی کے دبا لینا, حق مارنا, لے کے نہیں دینا مسلمانوں کا کام ہے, یہ عیسائیوں کا کام نہیں ہے. تو پیسے دبا کے حق مار کے تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر, یہ پڑھنا تھا, کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, فوراً پیسہ لا کر کے دے دیا. پوری دنیا کے اندر یہ ہماری چھاپ بن چکی ہے, یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی کا حق مارنا یہ مسلمانوں کا کام ہے. اس کے لیے اللہ ایسے ظالم کو مسلط کیا ہے. اور بھی بہت ساری نصیحتیں تھی, وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے مختصر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آ رہے ہیں, اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما, اللہ تو ہمارے اوپر کرم فرما, اللہ تو ہم پر مہربان فرما. اللہ اس ظالموں کو اللہ تو نیست و نابود کر دے, اللہ ان ظالموں کو خاتمہ کر دے, اللہ مسلمانوں کے لیے اچھے حالات لا دے, اللہ مسلمانوں کے اوپر تو رحم فرما, اللہ تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا, دیندار بنا, اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, اللہ تو ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما. اللہ جو کچھ ہم نے خود جمعہ کے اندر سنا ہے اللہ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم.